السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 7۔ ٹائیگر تم سائیڈ سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور سردار اختاش کو یہاں بیٹھنے دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سائیڈ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، مجھے اطلاع ملی ہے کہ القیس نے آپ کی ہلاکت کے لیے ایک بہت گہرا اور پیچیدہ منصوبہ بنایا ہے، سردار اختاش نے کہا۔ کیسا منصوبہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ القیس نے آپ سے مقابلے کے لیے ایک جن قبیلے خجالہ کے سردار خجالہ کو تیار کیا ہے۔ دراصل خجالہ قبیلے کے قریب ایک جن قبیلہ کاروکوش رہتا ہے۔ یہ قبیلہ ویسے تو غیر مسلم ہے لیکن مسلمان جنوں کا دشمن نہیں ہے، اس لیے ہمارے اس قبیلے سے دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس قبیلے کے سردار کاروکوش کو معلوم ہوا ہے کہ کنٹیلا قبیلہ سردار کا پیروکار ہے اور وہ اخنوق اور خاص طور پر اختاش قبیلے کو فنا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کنٹیلا فرضی طور پر تیار ہو رہا ہے تو وہ چونک پڑا۔ اس قبیلے کے خجالہ قبیلے سے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے پاس بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں۔ سردار کاروکوش کو اطلاع ملی کہ خجالہ قبیلے کو اچانک ایک دو نہیں بلکہ 1000 درپیاں ملی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ درپی کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی جن عورت ہوتی ہے جن میں قدرتی طور پر لا تعداد بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور چونکہ آبادی کے بڑھنے سے قبیلہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس لیے درپی کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے اور ایک درپی کو انتہائی نایاب اور قبیلے کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جب کاروکوش کو اطلاع ملی کہ اس کے ہمسایہ قبیلے خجالہ کو اچانک 1000 درپیاں تحفے میں ملی ہے تو اس کا حیران ہونا بھی لازمی تھا۔ اس نے اس کا کھوج لگایا تو اسے اس کنٹیلا کے بارے میں معلوم ہوا جس پر وہ چونکا اور اس نے مجھے اطلاع دی اور میں یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں، سردار اختاش نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا۔ القیس نے منصوبہ بنایا ہے کہ سردار خجالہ کو سردار کنٹیلا کے روپ میں کسی معبود میں رکھا جائے گا اور جب آپ القیس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں بھیج دے گا اور سردار خجالہ جو سردار کنٹیلا کے روپ میں ہوگا اچانک آپ کو گردن سے پکڑ کر آپ کی گردن توڑ دے گا اور آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ سردار کنٹیلا تو چونکہ شیطان کا پیروکار ہے اس لیے وہ تو آپ پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، لیکن خجالہ چونکہ نہ مسلم ہے اور نہ اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے، اس لیے وہ آپ کو آسانی سے ہلاک کر دے گا اور آپ اس لیے مطمئن ہوں گے کہ سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ نہیں کر سکتا، سردار اختاش نے کہا۔ اوہ، واقعی انتہائی ذہانت سے منصوبہ بندی کی گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ کس طرح اس سردار خجالہ سے سامنا کریں گے؟ سردار اختاش نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سردار اختاش، اس لیے میں موت سے نہیں گھبراتا۔ البتہ تم نے یہ اطلاع دے کر مجھے ہوشیار کر دیا ہے، اس لیے اب میں اس خجالہ سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس سردار خجالہ پر قابو پا لوں تو اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ کس قسم کا فائدہ؟ سردار اختاش نے چونک کر کہا۔ کیا اس سردار خجالہ کے ذریعے اس کنٹیلا کو فنا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خجالہ قبیلہ اس قدر طاقتور نہیں ہے کہ کنٹیلا جیسے بڑے اور انتہائی طاقتور قبیلے کا مقابلہ کر سکے، اس لیے سردار خجالہ کسی صورت بھی سردار کنٹیلا کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جن سردار کسی دوسرے جن سردار کو فنا نہیں کر سکتا، یہ جناتی قانون ہے جس کی پابندی پوری دنیا کے جنوں کو کرنی پڑتی ہے، اس لیے سردار خجالہ کے ذریعے آپ کسی صورت بھی سردار کنٹیلا کو فنا نہیں کر سکتے، سردار اختاش نے جواب دیا۔ دیکھو سردار اختاش، میرا نشانہ القیس نہیں ہے، میرا نشانہ تو سردار کنٹیلا ہے۔ القیس کے پاس تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس نے سردار کنٹیلا کی حمایت میں ہمارے خلاف کام شروع کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا خاتمہ کر کے اس درمیانی رکاوٹ کو دور کر دوں، لیکن اصل مقابلہ تو سردار کنٹیلا سے ہونا ہے۔ جب تک سردار کنٹیلا ہلاک نہیں ہوگا تب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہوگا۔
اور ہم پاکیشیا میں رہنے والے جناتی قبیلوں کو اس شیطان قبیلے کی شر سے تحفظ نہیں دے سکیں گے۔ میں تو انسان ہوں، اور انسان بھی ایسا کہ جس کا واسطہ پہلی بار جناتی دنیا سے پڑ رہا ہے۔ جنات اور جناتی دنیا کے بارے میں میری معلومات بے حد محدود ہے۔ جو کچھ معلومات ہے وہ جنات کے عامل بابا محمد بخش حکیم سے حاصل کی گئی ہے، جبکہ تم بہرحال ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو اور پھر اخنوق قبیلے کے گچھو کے سرپنچ بھی ہو۔ پھر بھی ہم یہ جنگ اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ مسلم جنات کے تحفظ کی خاطر کر رہے ہیں، اس لیے اس کام میں ہماری مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کسی بھی سردار جن کو کس طرح فنا کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تاکہ میں اس سردار کنٹیلا پر براہ راست ہاتھ ڈال سکوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے انتہائی مشکور ہیں عمران صاحب کہ آپ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں آپ کو وہ راز بتاؤں جن سے جنات یا جنات کے سرداروں کو فنا کیا جا سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے جناتی قانون کے خلاف ہے اور اس کی انتہائی سخت سزا ہے، اور جنات دوسرے جنات کے خلاف کسی غیر جناتی مخلوق کو یہ راز نہیں بتا سکتے۔ البتہ جس طرح آپ کو بابا محمد بخش حکیم نے معلومات بہم پہنچائی ہے، اسی طرح دوسرے جناتی عامل بھی آپ کو یہ معلومات مہیا کر سکتے ہیں۔ وہ چونکہ انسان ہیں اس لیے ان پر جناتی قانون لاگو نہیں ہوتا، سردار اختاش نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کوئی آدمی بتائیں جو اس سلسلے میں درست ہو اور حتمی معلومات مہیا کرے اور وہ نیک بھی ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، مصر میں ایسے دو آدمی ہیں جو جنات کے معروف عامل ہیں۔ ان کے قبضے میں بھی بے شمار غیر مسلم جن ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے، سردار اختاش نے کہا۔ کیا نام ہے ان کے؟ عمران نے پوچھا۔ ان میں ایک آدمی تو غیر مسلم ہے، اس لیے وہ تو لامحالہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، جبکہ دوسرا مسلمان ہے اور روحانیت میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کا نام ہے ابو عباس۔ وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قدیم اور گنجان آباد علاقے میں موجود رہتا ہے۔ وہ اور مصر کی فوجی چھاؤنی میں مالی کا کام بھی کرتا ہے۔ اس محلے کا نام افالیہ ہے۔ وہاں کسی سے بھی پوچھ لے تو آپ کو ابو عباس کا مکان بتا دیا جائے گا۔ وہ دن کے وقت تو مالی کا کام کرتا ہے، لیکن رات کو اپنے مکان میں اپنے قبضے میں موجود جنات کی مدد سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انتہائی نیک اور ایماندار آدمی ہے، سردار اختاش نے کہا۔ اس اطلاع کے لیے شکریہ، لیکن یہ بات بھی تو تم ہی بتا سکتے ہو کہ جنات کو یہ لوگ کس طرح اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عمران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار مسکرا دیے۔ انسانوں کی طرح جنات کے بھی بے شمار قبیلے ہیں۔ ان کی سرشت بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہے اور ان کے مذہب بھی علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے سوچنے کا انداز اور رہن سہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح بعض انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنات پر قابو پا کر دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ اختیارات اور تصرفات کا مالک ہو جائے، اسی طرح بعض جنات میں بھی یہ خواہشات ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو قبضے میں کر کے ان سے ایسے کام لے جس سے جنات میں اس کا تشخص بڑھ جائے، اور چونکہ انسان کا ذہن جن کے ذہن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے جنات ایسے انسانوں کے ذریعے اپنے خصوصی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسان جن سے اشرف المخلوق ہے، اس لیے جنات کی انسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہے، اور انسان کی بعض اوقات جنات پر قبضہ کرنے کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ مقدس کلام کے ذریعے جنات کو قابو میں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ خاص شرائط اور حدود ہوتی ہے جن سے نہ وہ انسان باہر جا سکتا ہے اور نہ وہ جن، جبکہ غیر مسلم بھی جنات پر قبضہ کرنے کے لیے خاص قسم کے علوم کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ جنات انسانوں پر قبضہ کرنے کے لیے انسانی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں، جنہیں آپ بشری کمزوری کہتے ہیں۔ خاص طور پر عورتیں ان کا زیادہ شکار ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں میں وہ مخصوص کمزوریاں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جن عورتیں انسانوں کے قبضے میں نہیں آتی، یہ خدائی راز ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ بعض اوقات کوئی جن عورت کسی انسان کو فطری طور پر پسند کرنے لگتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتی ہے، اور بس، سردار اختاش نے کہا۔
تم نے تفصیل تو نہیں بتائی، گول مول سی بات کر دی، عمران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار ہنس پڑے۔ ہم تو بغیر کسی علم کے آپ کے قبضے میں ہیں، اور اگر آپ چاہے تو ہمارا پورا قبیلہ آپ کے قبضے میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر ان سب کی خوراک آپ کے ذمے ہو جائے گی۔ سردار اختاش نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو پہلے ہی 2 جنات کو بھگت رہا ہوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سردار اختاش بے اختیار اچھل پڑے۔ 2 جنات کو؟ کیا مطلب؟ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سردار اختاش نے پوچھا۔ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جوزف اور جوانا، عمران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اب مجھے اجازت دے، خدا حافظ، سردار اختاش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر اٹھ کر واپس عمران کے پاس آ گیا۔ عمران صاحب، اگر میں کسی کو یہ بتاؤں کہ کوئی جن سردار اڑتے ہوئے طیارے میں آ کر ہمارے ساتھ باتیں کرتا رہا، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، حالانکہ یہ حقیقت ہے، ٹائیگر نے کہا۔ بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر یقین نہیں آتا، اس کی وجہ ہے کہ کسی کے پاس اس حقیقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اب جسے تم یہ بات بتاؤ گے، اس کے پاس کیا ذریعہ اس بات کو پرکھنے کا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں، اور چونکہ عام حالات میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب القیس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ سوچنا کیا ہے، سردار اختاش نے واقعی اہم اطلاع دی ہے، ورنہ ہم غفلت میں مارے جاتے، لیکن اب میں پہلے اس ابو عباس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس بارے میں کوئی واضح منصوبہ بناؤں گا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نشست سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر دیں۔ پھر قاہرہ پہنچ کر وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا، اور عمران نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی ڈرائیور کو افالیہ محلے میں لے جانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک قدیم اور گنجان آباد محلے میں پہنچ گئی تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اترا۔ جوانا نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا، جبکہ عمران ایک طرف بنی ہوئی ایک دکان کی طرف بڑھ گیا، جس میں ایک ادھیڑ عمر مصری کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں ابو عباس صاحب کہاں رہتے ہیں، جو فوجی چھاؤنی میں مالی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابو عباس، وہ جو جنات کے عامل ہیں؟ مصری نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، وہی، عمران نے پوچھا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ مصری تو نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ ہم پاکیشیا سے آئے ہیں، ہمیں ابو عباس صاحب سے ایک ضروری کام ہے، عمران نے جواب دیا۔ پاکیشیا؟ اتنی دور سے؟ تو کیا ابو عباس کی شہرت پاکیشیا تک پہنچ گئی ہے؟ حیرت ہے، بوڑھے مصری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، سوائے ہمارے وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ یہاں سے سیدھے آگے چلے جائیں، دائیں ہاتھ پر 3 گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں مڑ جائیں، تقریباً درمیان میں ایک بڑے سے احاطے کا مکان ہے، جس کے احاطے میں آپ کو بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہی ابو عباس کا مکان ہے، مصری نے جواب دیا، اور عمران اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی اس احاطے میں پہنچ گئے جہاں مصری مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ وہ سب زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایک کونے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی، جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور جس نے لمبی سی عبا پہنی ہوئی تھی، اس کے سر پر سرخ رنگ کی عجیب سی ساخت کی ٹوپی بھی تھی، بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ایک مصری عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی اس احاطے میں داخل ہوئے، وہاں موجود سب لوگ انہیں انتہائی حیرت سے دیکھنے لگے، اور وہ آدمی بھی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام ابو عباس ہے جناب، آپ اجنبی لگتے ہیں، اس نے خود ہی آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، عمران نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، ابو عباس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میرا نام علی عمران ہے، اور یہ میرے ساتھی ہے، ہم پاکیشیا سے آئے ہیں، اور ہم نے آپ سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، اگر آپ کچھ وقت علیحدگی میں ہمیں دے دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سے؟ اوہ، آپ تو واقعی بہت دور سے تشریف لائے ہیں، آئیے میرے ساتھ، ابو عباس نے کہا، اور وہ انہیں لے کر احاطے کی سائڈ پر موجود ایک گلی میں سے گزر کر آگے بڑھتا ہوا انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا، جہاں ایک میز، ایک چارپائی اور چند کرسیاں موجود تھیں۔ تشریف رکھیے، اور پہلے فرمائیے کہ آپ کھانے اور پینے میں کیا پسند کریں گے، ابو عباس نے کہا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، آپ کب تک فارغ ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
میں بیٹھا رہوں تو آدھی رات تک بھی فارغ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو عورتیں اور مرد ہیں ان کا کام کر کے پھر حاضر ہوتا ہوں، ابو عباس نے کہا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ عام سا انسان تھا اور لباس اور رہن سہن سے غریب آدمی لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہ ہوتا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہوں گے یا یہ روحانیت میں کوئی بڑا عہدہ رکھتا ہوگا، لیکن عمران ان معلومات کو اب کسی حد تک سمجھنے لگا تھا۔ اس لیے اب اسے ایسی باتوں پر حیرت نہ ہوتی تھی۔ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے مشروبات کی بوتلیں ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ تکلف کیوں کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ابو عباس صاحب کا حکم ہے کہ ان کے مہمانوں کو مشروبات پیش کیے جائیں۔ یہ پاکیزیہ کے ہی مشروب ہے۔ آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ عمران نے غور سے دیکھا لیکن وہ عام سا انسان تھا۔ آپ انسان ہے یا جن ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابو عباس کا خدمتگار ہوں اور بس، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ کیا یہاں پاکیزیہ کے مشروبات بھی ملتے ہیں؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن یہ خصوصی طور پر ہمارے لیے ابھی پاکیزیہ سے منگوائے گئے ہیں۔ یہ آدمی جو اسے لایا ہے وہ انسان نہیں جن تھا۔ تم نے اس سے بات نہیں سنی کہ ابو عباس کا حکم ہے کہ مہمانوں کو پاکیزیائی مشروبات سے تواضع کی جائے؟ عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر کے ساتھ ساتھ جوزف اور جوانا بھی بے اختیار چونک پڑے۔ یہ جن تھا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو ہر لحاظ سے انسان لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ نہیں تھیں، جوانا نے کہا۔ سرخ آنکھیں صرف سردار جنوں کی نشانی ہوتی ہے، عام جنات کی نہیں۔ وہ کسی طور پر بھی انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نہ جانے کتنے جن انسانوں کے روپ میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سب نے حیرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ مشروب سپ کرنے لگے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ابو عباس اندر داخل ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے دیر ہو گئی۔ غریب لوگ ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائے، ابو عباس نے معذرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ ان لوگوں کی کیا کام کرتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس عام دنیا کی پریشانی اور مسائل، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دور ہو جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ابو عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابو عباس صاحب، آپ نے یقیناً معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور یہاں اور کس لیے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ جی نہیں، میں علم غیب نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہوں، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ آپ کا خاص طور پر روحانی طور پر ایک مقام ہے۔ آپ اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے نہیں آئے بلکہ کوئی اجتماعی خصوصی مسئلہ ہے، ابو عباس نے جواب دیا۔ پاکیزیہ میں مسلمان جنات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا نام اختاش ہے، اور جو مسلمان جنوں کے بہت سے قبائل کے مجموعے اخنوق کا ایک حصہ دار ہے۔ سردار اختاش اخنوق قبیلے کے مرکزی کونسل حصے گچھو کہتے ہیں کہ سرپنچ بھی ہیں۔ مصر کے صحرا میں جنات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جسے کنٹیلا کہا جاتا ہے۔ اس کا سردار کنٹیلا بے حد شاطر اور تیز اور مسلم دشمن ہے۔ یہ سردار کنٹیلا اور کنٹیلا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکیزیہ کے جنات یا تو مرتد ہو جائے یا پھر فنا ہو جائے۔ قبیلہ اپنی شیطانی حرکات کی وجہ سے تقریباً کامیابی کی قریب پہنچ چکا ہے، اور اس پر سردار اختاش کو تشویش ہوئی تو اس نے پاکیزیہ میں رہنے والی ایک روحانی شخصیت سید چراغ شاہ صاحب سے رجوع کیا۔ شاہ صاحب نے پہلے بھی شیطان کے سفلی سطح کا ایک کام مجھ سے کرایا تھا، اس لیے انہوں نے سردار اختاش کو میرے پاس بھجوا دیا، لیکن میں چونکہ جنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے معذرت کر لی، لیکن ادھر سردار کنٹیلا کو اطلاع مل گئی تو بڑے شیطان نے میری ہلاکت کے لیے کام شروع کر دیا۔ اور یہاں اس نے ایک آدمی الکیس کو اس کام پر مامور کیا ہے۔ الکیس نے پاکیزیہ میں ایک مجرم گروپ کے ذریعے مجھے ہلاک کرانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ مجھے جنات کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، اس لیے پاکیزیہ میں جنات کے ایک عامل ہے جن کا نام بابا محمد بخش حکیم ہے، میں ان سے ملا۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں چند معلومات مہیا کی لیکن مجھے بنیادی معلومات نہ مل سکی۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ جب تک سید چراغ شاہ صاحب عمرے سے واپس نہیں آتے میں اس الکیس کے خلاف کام کروں، کیونکہ وہ بہرحال انسان ہے۔ چنانچہ میں اپنے ساتھیوں سمیت چارٹرڈ
طیارے کے ذریعے یہاں قاہرہ آنے کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ہی طیارے میں سردار اختاش آ گئے۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ الکیس نے میری ہلاکت کے لیے کسی خجالہ قبیلے کے سردار خجالہ کو تیار کیا ہے، لیکن میرا مشن چونکہ سردار کنٹیلا کے خلاف ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھل کر براہ راست سردار کنٹیلا کے خلاف کام شروع کر دوں۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی جن کو کس طرح فنا کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر سردار جن کو، اور پھر اس کے قبیلے سے کیسے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تحفظ ملے گا۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ مقدس کلام آیت الکرسی پڑھنے سے میں جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہوں، لیکن میں اب ہر لمحے ہر وقت تو اسے پڑھ نہیں سکتا، اور پھر مجھے جنوں اور انسانوں کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے سردار اختاش سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہی تھی۔ سردار اختاش نے کہا کہ جناتی قانون کی وجہ سے وہ یہ راز کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، چنانچہ میری درخواست پر انہوں نے آپ کا حوالہ دیا اور میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پاس آ گیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہت دلچسپ مشن ہے آپ کا، بے حد دلچسپ، لیکن انتہائی کٹھن اور تقریباً ناممکن ہے۔ کمزور قسم کے جنوں کو تو قابو میں کیا جا سکتا ہے اور انہیں فنا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بہت بڑے قبیلے کے سردار اور قبیلے میں بھی ایسا جو شیطان کا پیروکار ہو، اسے فنا کرنا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ ابو عباس نے جواب دیا، آپ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ جنات اور انسانوں میں کیسے فرق کر سکتا ہوں؟ مطلب ہے جب جن انسان کے روپ میں سامنے آئے تو میں انہیں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ وہ جنات ہے یا انسان، کیونکہ بظاہر تو مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، میں آپ کو کوئی ایسا کلیہ تو بتا نہیں سکتا کہ آپ 2 جمع 2 4 کر کے فوراً جن اور انسان کے فرق کو پہچان لیں، البتہ آپ کو ایک ایسا تعویذ دیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی وہ مخصوص حس کام کرے گی جو ان میں فرق کر سکے گی۔ لیکن یہ کام آپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں۔ اور جہاں تک کسی سردار جن کو فنا کرنے کا تعلق ہے تو ایسا صرف 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ چاندی کی مخصوص انداز میں استعمال کیا جائے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس جن کو آگ میں جلایا جائے۔ ابو عباس نے کہا، چاندی کے سلسلے میں تو مجھے بابا محمد بخش عامل نے تفصیل سے بتایا ہے، لیکن یہ کام ظاہر ہے خاص حالات میں ہی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں ریوالور میں چاندی کی گولیاں ڈالوں اور خاموشی سے سردار کنٹیلا کے سر پر پہنچ کر اس پر فائر کر دوں اور اسے فنا کر دوں۔ اس کا قبیلہ خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہے۔ البتہ آگ میں جلانے والی بات مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کوئی خاص روحانی طاقت کے حامل لوگ خاص حالات میں جنات کو آگ میں ڈال کر فنا کر دیتے ہیں، جنہیں یہ جنات فنائی کہتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی خاص حالات میں اور خاص قیود میں ہوتا ہے، عام طور پر نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی جن انسانی روپ میں ہو اور بے ہوش ہو تو اسے باندھ کر آگ میں ڈالا جا سکتا ہے، اس طرح وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں نے خود بھی ایک شیطان جن گمباگا کو اسی طرح آگ میں ڈال کر جلایا تھا۔ لیکن کیا ہر بار ایسا ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، آپ کو درست بتایا گیا ہے، لیکن ایک خاص طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی جن کو چاہے وہ عام جن ہو یا سردار جن، اسے انسان بالوں سے بنی ہوئی رسی کی ایک مخصوص مقدس گانٹھ میں قید کر دیا جائے، اور پھر اس رسی اور گانٹھ کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو پھر بھی وہ جن فنا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ابو عباس نے کہا۔ گانٹھ کا طریقہ تو مجھے آتا ہے، لیکن میرا تو خیال تھا کہ اس گانٹھ سے شیطانی ذریات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیا جنات کو بھی اسی طریقے سے فنا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ گانٹھ اور ہوتی ہے، جنات کو قابو کرنے والی گانٹھ اور ہوتی ہے، ابو عباس نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ لیکن کسی جن کو اس گانٹھ میں قابو کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی بتائیں، عمران نے کہا۔ یہی کام سب سے زیادہ کٹھن ہے۔ ہم عامل لوگ تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے صرف ایک طریقہ میں بتا سکتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس جن کو اس گانٹھ میں ڈال کر قابو کرنا ہوتا ہے، اس جن کا نام اس گانٹھ پر 100 بار لے کر پھونک مار دیں، تو وہ جن
دنیا میں جہاں بھی موجود ہوگا آپ کے سامنے ظاہر ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ چونکہ انسان کے سامنے انسانی روپ میں ہی آتے ہیں، اس لیے جب وہ انسانی روپ میں آ جائے تو آپ نے اس کے سر کا چاہے ایک بال ہی کیوں نہ ہو اسے اکھاڑ کر اس گانٹھ میں جکڑ دے اور پھر اسے آگ میں ڈال دے تو یہ جن فنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بتا دوں کہ جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے، اس لیے وہ حتی الوسیع کوشش کرتا ہے کہ اس نے انسان کو ہلاک کر دینا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر ممکن حربہ استعمال کرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بال اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بالوں کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں۔ جو عقل مند جن ہوتے ہیں وہ اپنے سر گنجے کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر ان کے جسم کا کوئی بھی بال اکھاڑ کر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن میں نے بال اکھاڑنے کی بات کی ہے، کاٹنے کی نہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ صرف انسانی وقت کے مطابق صرف اور صرف 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر 10 منٹ کے اندر انسان کام مکمل کر لے تو ٹھیک، ورنہ یہ حربہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے اور پھر وہ آدمی اس حربے سے کسی جن کو فنا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جن جب اس کال پر آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے حمایتی بھی لے آتا ہے تاکہ اس انسان کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکے۔ ان سے بھی انسان کو بچنا ہوتا ہے۔ مختصر کہ یہ وقفہ انتہائی خوفناک جنگ کی صورت میں گزرتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس جنگ میں زیادہ تر جنات کو ہی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ انسان کی گردن توڑ دیتے ہیں، اس لیے شاذ و نادر ہی کوئی اس خطبے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور پھر کنٹیلا تو سردار ہے، اس کی حمایتی بھی بہت ہوں گے، اس کا پورا قبیلہ ہی آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابو عباس نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤں اور باقیہ کے جنات کو ان کے حال پر چھوڑ دوں؟ عمران نے ناگوار طریقے سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے یہ بات تو نہیں کہی جناب، میں نے تو صرف آپ کو خطرات سے آگاہ کیا ہے، ابو عباس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس طرح تو یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی اور طریقہ بتائیے مشن مکمل کرنے کا، عمران نے کہا۔ آپ نے اب تک مجھ سے جو پوچھا میں نے اس کا جواب دیا ہے، اب آپ نے دوسرا طریقہ پوچھا ہے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن صرف مشورہ دے سکتا ہوں، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا اپنا کام ہوگا، ابو عباس نے کہا۔ کیا طریقہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 1 منٹ، میں ابھی آتا ہوں، ابو عباس نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو وہی آدمی اس کے ساتھ تھا جو ان کے لیے مشروبات لایا تھا۔ اس کا نام زلال ہے اور اس کا تعلق مصر میں رہنے والے ایک جن قبیلے زلمی سے ہے۔ یہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں پہلے اس سے آپ کے سامنے بات کر لوں، پھر آگے بات ہوگی، ابو عباس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر زلال کو ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زلام خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سردار کنٹیلا کو جانتے ہو زلام؟ ابو عباس نے پوچھا۔ ہاں، سردار کنٹیلا بے حد طاقتور جن ہے اور اس کا قبیلہ بھی۔ وہ انتہائی ظالم اور سفاک جن ہیں، انسانوں سے تو خاص طور پر نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بھولے بھٹکے بھی ان کی حدود میں گزر جائے تو وہ فوراً اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، زلام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سردار کنٹیلا نے پاکیشا میں رہنے والے مسلمان جنات کو فنا کرنے یا غیر مسلم بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے، اس لیے ایک روحانی شخصیت نے عمران صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس سردار کنٹیلا کو فنا کر دیا جائے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ عمران صاحب ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ ابو عباس نے کہا۔ ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے، سردار کنٹیلا تو کیا، کنٹیلا قبیلے کا عام جن بھی کسی انسان کے ہاتھوں فنا نہیں ہو سکتا۔ اس قبیلے کو ویسے بھی شیطان کی مدد حاصل ہے، یہ تو عام جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور سردار کنٹیلا تو شیطان کا خاص چیلا سمجھا جاتا ہے، زلام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے، وہ سن لو اور پھر بتاؤ کہ کیا ایسا عمل کر کے عمران صاحب اپنا کام کر سکتے ہیں یا نہیں، ابو عباس نے کہا۔ کون سا طریقہ؟ زلام نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ اگر سردار کنٹیلا کو سلیمانی دعوت مباشرت دی جائے تو پھر سردار کنٹیلا کی حمایت دنیا کا کوئی اور جن
نہ کر سکے گا، اور پھر عمران صاحب اکیلے اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ابو عباس نے کہا، لیکن یہ صاحب آخر کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ سلیمانی دعوت مباشرت کے بعد یہ کوئی روحانی عمل نہ کر سکیں گے اور نہ کسی مقدس کلام کا سہارا لے سکیں گے۔ انہیں صرف اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے کام لینا پڑے گا، اور سردار کنٹیلا ایک لمحے میں ان پر قابو پا لے گا۔ ظلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ ابو عباس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو ظلام یکلخت کرسی سے غائب ہو گیا۔ یہ سلیمانی دعوت مباشرت کا کیا مطلب ہوا؟ دعوت مباشرت کی حد تک تو میں جانتا ہوں کہ مباشرت عربی زبان کا لفظ ہے۔ قدیم زمانے میں جب فوجوں کی لڑائی ہوتی تھی تو ایک فریق اپنے حریف یا مقابل کو انفرادی لڑائی کے لیے طلب کرتا تھا، جسے دعوت مباشرت کا دینا کہا جاتا تھا۔ پھر دونوں فوجوں کے سامنے ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی۔ اس لیے دعوت مباشرت سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ میں سردار کنٹیلا کو انفرادی لڑائی کی دعوت دوں اور پھر اس سے انفرادی لڑائی لڑوں، میں بھی کوئی حمایت نہ کر سکے، میری بھی کوئی حمایت نہ کر سکے اور اس کی بھی کوئی حمایت نہ کر سکے۔ لیکن سلیمانی دعوت مباشرت کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے خود ہی دعوت مباشرت کے سلسلے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ نے درست کہا ہے، دعوت مباشرت کا یہی مطلب ہے کہ پھر اس کا اپنا قبیلہ تو کیا، پوری دنیا کا کوئی بھی جن اس کا ساتھ نہ دے گا، اسی طرح آپ کی حمایت بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور سلیمانی کا مطلب ہے کہ وہ اس دعوت مباشرت سے بھاگ نہ سکے گا، اگر بھاگے گا تو وہ خود بخود فنا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی، اس لیے ان کے نام کے بعد یہ جن کسی صورت بھی فرار نہیں ہو سکتے۔ میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ وہ اکیلا آپ کے مقابل آئے، لیکن ظلام کی بات بھی درست ہے کہ آپ اس سے کس طرح لڑیں گے، کیسے اسے فنا کریں گے؟ صرف وہی طریقہ ہے گاٹ والا، لیکن اس میں بھی وقفہ کم ہے۔ ابو عباس نے کہا، کیا شیطان بھی اس کی مدد نہ کر سکے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، حضرت سلیمان کا نام آنے کے بعد شیطان کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ اسے فنا کر دیں گے تو بھی اس کا قبیلہ بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکے گا، ورنہ تو اس کے حمایتی آپ کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے، اور آپ کب تک ان سے اپنا تحفظ کرتے رہیں گے؟ ابو عباس نے کہا، اس سلیمانی دعوت مباشرت کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے پوچھا، حضرت سلیمان کا نام لے کر آپ ایک سیاہ دھاگے پر پھونک ماریں گے، اور پھر اس دھاگے کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ سردار کنٹیلا کو دعوت مباشرت دیں گے۔ اگر سردار کنٹیلا نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو پھر اس کا نمائندہ آ کر اس کی شرائط بتائے گا۔ اگر آپ نے وہ شرائط قبول کر لی تو پھر مقابلہ طے ہو جائے گا، ورنہ آپ اپنی شرائط بتائیں گے، پھر اس کا جواب سردار کنٹیلا دے گا، اور اگر اس نے بھی آپ کی شرائط قبول نہ کی تو معاملہ کسی تیسرے کے پاس پہنچ جائے گا، پھر جو شرائط وہ طے کرے گا وہ آپ کو اور سردار کنٹیلا دونوں کو قبول کرنا پڑے گی۔ ابو عباس نے کہا، کس قسم کی شرائط ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جگہ اور وقت کا تعین، بس یہی دو شرائط ہوتی ہے، ابو عباس نے کہا۔ اور اگر اس نے سلیمانی دعوت مباشرت قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر؟ عمران نے پوچھا۔ پھر وہ سردار نہ رہ سکے گا اور اسے انسانی وقت کے مطابق 100 سالوں تک اپنے قبیلے سے علیحدہ رہنا پڑے گا، کیونکہ دعوت مباشرت قبول نہ کرنا انتہائی شدید بزدلی اور کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ ابو عباس نے کہا، اس لڑائی میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آغاز کا تعین ہوتا ہے، انجام کا کوئی تعین نہیں ہے، جب تک دونوں میں سے کسی ایک کا خاتمہ نہ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ ابو عباس نے کہا، وہ مجھ سے کس طرح لڑے گا، کس طرح مجھے ہلاک کرے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جنات کا پسندیدہ ترین کام انسانوں کی گردنیں توڑ دینا ہوتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر آپ پر حملہ کر کے آپ کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اسے پوری آزادی ہوگی، اور چونکہ دعوت مباشرت آپ نے دی ہوگی، اس لیے آپ کا ساتھ بھی نہ کوئی روحانی شخصیت دے سکے گی، نہ کوئی مقدس کلام، اور نہ کوئی انسان، اور نہ کوئی جن۔ یہ لڑائی آپ کو تنہا اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے لڑنا پڑے گی۔ ابو عباس نے کہا، کیا اس میں اسلحہ استعمال ہو سکے گا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چاندی کی گولیاں بنوا کر اس پر فائر کیا جائے، لیکن انفرادی دعوت مباشرت میں صرف جسمانی لڑائی ہوتی ہے اور بس، ابو عباس نے جواب دیا۔
کیا داؤ پیچ استعمال ہو سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن آپ کے پاس تو سردار کنٹیلا کی طاقت کا عشر اشیر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ داؤ پیچ کیا استعمال کریں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ اس پر مارشل آرٹس استعمال کریں گے؟ لیکن اس پر ان کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ابو عباس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے بے ہوش کر دوں اور پھر اس کا بال اکھاڑ کر گاٹ میں ڈال کر اسے جلا دوں تو پھر؟ عمران نے کہا۔ تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑے۔ بے ہوش؟ وہ کیسے؟ ابو عباس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ بابا محمد بخش نے مجھے بتایا ہے کہ اگر خس کا عطر سنگھایا جائے تو جن بے ہوش ہو جائے گا، اور جب تک اسے اگر کا عطر نہ سنگھایا جائے تو وہ ہوش میں نہیں آ سکتا۔ عمران نے کہا تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑے۔ بابا محمد بخش نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ عام جنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ سردار جن عام جنوں سے آپ کے تصور سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور وہ ایسی کسی چیز سے بے ہوش نہیں ہو سکتے، ابو عباس نے کہا۔ انہیں بے ہوش کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جب تک وہ کسی قبیلے کا سردار ہے وہ بے ہوش ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اسے نیند ضرور آتی ہے، لیکن یہ نیند بھی جبرن نہیں لائی جا سکتی، ابو عباس نے کہا۔ کیا کوئی سردار جن ایسا کر سکتا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کیا؟ ابو عباس نے چونک کر پوچھا۔ کوئی سردار جن اس کنٹیلا کو بے ہوش کر سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی سردار جن ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ کوئی سردار جن کسی سردار جن کے مقابل نہیں آ سکتا، ابو عباس نے کہا۔ وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بے ہوش کرتا ہے، میرا مطلب ہے سائنسی طور پر نہیں، ویسے چوٹ وغیرہ لگا کر، ابو عباس نے کہا۔ اگر کوئی سردار جن مقابلہ کرنے پر تل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسے جنات کا سب سے بڑا جرگہ سزا دیتا ہے۔ یہ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، سرداری سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ وہ فنا بھی ہو سکتا ہے، ابو عباس نے کہا۔ یہ جرگہ کہاں ہوتا ہے اور کون کون شامل ہوتے ہیں اس جرگے میں؟ عمران نے کہا۔ بڑے بڑے جنات قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، ویسے ہر علاقے کا اپنا علیحدہ جرگہ ہوتا ہے، اس علاقے کے جن سردار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ابو عباس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب ساری بات سمجھ گیا ہوں، اب آپ مجھے گاٹ کا طریقہ بتا دیں، پھر ہمیں اجازت دیں۔ عمران نے کہا تو ابو عباس سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ اس نے مخصوص انداز میں گاٹھ لگا کر عمران کو دکھائی، پھر عمران نے اس سے رسی لے کر خود اسی طرح گاٹھ لگائی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ذہانت واقعی قابل داد ہے کہ یہ ایک ہی بار میں آپ سمجھ گئے ہیں، ورنہ میرے استاد نے جب اسے مجھے سکھایا تھا تو مجھے 4 ماہ لگے تھے، ابو عباس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کے استاد کیا وہ حیات ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی نہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ ویسے عمران صاحب، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سردار کنٹیلا سے مقابلے کے لیے یا اسے فنا کرنے کے لیے کسی بہت بڑی روحانی شخصیت کی امداد حاصل کریں، ورنہ آپ کے ہلاک ہونے کے خطرہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ جن اور خاص طور پر سردار جن کس قدر طاقتور ہوتے ہیں، ابو عباس نے کہا۔ آپ ایسی کسی شخصیت کے بارے میں رہنمائی کر دیں، عمران نے کہا۔ جی نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں۔ آپ سے چراغ شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے، وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی واپسی کا انتظار بھی کر سکتے ہیں، ابو عباس نے کہا۔ نہیں، اب تو میں اس کام پر نکل پڑا ہوں، اب تو میں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی واپس آؤں گا۔ اچھا، آپ نے بے حد مہربانی کی ہے، آپ نے بہت وقت بھی دیا اور انتہائی مفید معلومات بھی۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ القیس کے بارے میں جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ صرف نام سنا ہوا ہے، اور یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ لاکھوں سالوں سے زندہ ہے۔ ویسے تو وہ ایک شہر اسنا میں رہتا ہے، لیکن آج کل وہ قاہرہ میں آیا ہوا ہے۔ باقی مجھے اس کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے، کیونکہ میرا کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا، ابو عباس نے بتایا۔ یہاں اس کا رہائش گاہ پتہ ہے؟ عمران نے کہا تو ابو عباس نے پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو عباس نے کھانا کھانے پر اصرار کیا، لیکن عمران نے معذرت کر لی، اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر اس احاطے میں آ گئے اور پھر وہاں سے باہر گلی میں۔ عجیب حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس دنیا سے نکل کر کسی اور سیارے میں پہنچ گیا ہوں، جوان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا پڑا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب عمران سب سے پہلے القیس کا خاتمہ کرے گا، اب وہ القیس کا خاتمہ کیسے کرے گا اور اس کے بعد سردار کنٹیلا سے مقابلہ کیسے کرے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔